آج کے دن کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر رکھا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا وعدہ ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ ہم بنیں گے کشمیر کی آواز، اس کو نبھائیں. اور یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر یہ خصوصی پروگرام ہم نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے، کشمیر کی آواز بنو. میرا نام بشرا اقبال حسین ہے اور اسٹوڈیوز میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سردار اعجاز افضل خان، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیئرمین ہے کشمیر انفارمیشن اینڈ ریسرچ کونسل کے. اور جب اب آپ لوگ نغمہ سن رہے تھے تو میں سردار صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ میڈیا جو ہے وہ تو کشمیر کے اندر اس وقت مقبوضہ کشمیر میں فعال نہیں ہے، تو بہت کم نیوز آتی ہے اور اس میں بھی ظلم و ستم سے بھری ہوئی نیوز آتی ہے. تو ایسے میں وہاں پر ریئل ٹائم سچویشن کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنی بات کو اگر سمیٹیں تو 75 سالوں کے تجربات میں بھارت نے کشمیریوں کو مار مار کے بھارتی بنانا چاہ نہیں بنے، مراد دے دے کے بھارتی بنانا چاہ نہیں بنے، شریک اقتدار کر کے بھارتی بنانا چاہ نہیں بنے. اور وہ جو شریک اقتدار تھے وہ پھر کیسے ہوئے نا کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، جب وہ آرٹیکل 370 سارے تجربات کے بعد بھارت نے دراصل یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں کشمیریوں کی نہیں کشمیر کی ضرورت ہے. اچھا، لینڈ ان کو چاہیے، ان کو زمین چاہیے. یہ کیا اور ایک طرف آرٹیکل 370 کو ختم کر کے انڈین یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا، ساتھ ہی 35A کو ختم کر کے غیر کشمیریوں کو لا کر کشمیر میں آباد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور 40 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل جاری کر دیے اور کشمیریوں کی نسل کشی جاری کی ہے. اور اس کے لیے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے پوری ریاست کو کہ کوئی آواز بھی کشمیریوں کی باہر نہ جا سکے. ایسے میں میڈیا کی اہمیت تو بہت بڑھ جاتی ہے کہ ایکسیس نہیں ہے. یورپی یونین نے جانا چاہا، برٹش پارلیمنٹ کے لوگوں نے جانا چاہا، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے جانا چاہا، اور کبھی اگر ان کو لاتے بھی ہیں تو جس خاص صورتحال میں کارڈن آف کر کے لوگوں کو وزٹ کرایا جاتا ہے. تو ایسے میں وہاں سے جس طور پر بھی میڈیا سے متعلق لوگ آواز کو بلند کر رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور خاص طور پر پاکستان جو کہ خود کشمیریوں کی منزل ہے، اور وہاں پہ آج بھی کشمیری دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ میری قبر پہ آ کے کہہ دینا کہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان بن گیا. محض آزادی کی بات نہیں کرتے، آج بھی جو شہید ہوتے ہیں ان کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں ان کو لپیٹا جاتا ہے. اور جس شان کے ساتھ سری نگر کے اندر بھارتی جبر کے باوجود پاکستانی پرچم لہرایا جا رہا ہے، اس شان کے ساتھ تو شاید ہم اسلام آباد کے اندر بھی دیکھ نہ سکیں. تو ایسے میں ان کی جو آواز جس طور پر ہمارے میڈیا تک پہنچتی ہے، ہمیں اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے پروموٹ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آج تو پوری پاکستانی قوم قائد اعظم علیہ رحمہ کے اس فرمان کے مطابق کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، تو اپنی شہرگ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے تمام تر اندرونی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے پوری قوم اپنی شہرگ کو بچانے کے لیے، اسے پاکستان بنانے کے لیے مؤثر طور پر میڈیا کو بھی ذریعہ بناتے ہوئے بین الاقوامی برادری کو اس جانب متوجہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پہ مجبور کرے گی. پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، ایک ڈکلیئرڈ اٹامک پاور ہے، اور اسٹریٹجک پوزیشن جو پاکستان کی ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جس طور پہ کردار ادا کر رہا ہے، اسے اور مؤثر بنا کر کشمیریوں کی آواز کو نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، اور جو میں نے پچھلے کچھ عرصے میں ٹرینڈ دیکھا، کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہو رہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا میں بہت کم رپورٹس نظر آتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ نسبتاً یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اور خاص طور پر جو انگریزی میڈیا ہے بین الاقوامی طور پر، اس کے اندر کشمیر کو ہیومن رائٹ کے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس بارے میں بہت سارے اسٹوریز جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. اور خاص طور پر یہ جو ایک بڑا انسیڈنٹ تھا جس میں کشمیر کی اسپیشل حیثیت کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر غیر کشمیریوں کو لا کر آباد کرنے کا سلسلہ ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ود ان انڈیا رہتے ہیں اور سوچتے سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے انڈیا کے پاس، لیکن قانونی طور پر تو بالکل ہی یہ ایک دہشت گردی ہے، قانونی طور پر یہ ایک جرم ہے. اسی لیے اب اس کو ہم جو ہے نا صرف مقبوضہ کشمیر نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگلی آکوپائڈ جموں و کشمیر ہے. اور ایسے میں وہاں پر رہنے والے لوگوں کو ان کی قربانیوں کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اور خاص طور پہ میں کشمیری خواتین اور بچوں کے جذبے کو تو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں. کیسے دیکھتے ہیں آپ سردار صاحب، جب کشمیری خواتین کے رول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری جدوجہد میں؟
میں تو یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کی خواتین نے تو ثابت کر دیا کہ وہ اپنی آزادی کی اس جدوجہد میں مردوں سے پیچھے نہیں، بلکہ ان کا لیڈنگ رول ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ہیروئک رول ادا کر رہی ہے. اور بھارت نے دیکھیے کہ دنیا کا طویل ترین لاک ڈاؤن اس وقت کشمیر کے اندر ہے، اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد دنیا اب ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے. تو بھارت اپنی اس کوشش میں بھی کامیاب نہ ہوا ہے، نہ ہو سکے گا کہ وہ وہاں کی اس آواز کو دبا نہیں سکے گا. کالج کی بچیاں اور خواتین جس طور پہ نکلتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں فلسطین کے علاوہ یہ منظر کہیں اور نہیں دیکھا جا سکتا. اور حق یہی ہے کہ اس حق کی آواز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ابھر کے سامنے آتی ہے، اور ظلم جتنا بڑھتا ہے وہ مٹ جایا کرتا ہے. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو یہ جو حق کی آواز لے کر کشمیر کی ملت، خواتین، بچیاں اور جوان اٹھے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، یہ قربانیاں رنگ لائیں گی. کشمیر آزاد ہوگا، گریٹر اٹامک اسلامک پاکستان مارز وجود میں آ کے امت مسلمہ کا پاسبان و ترجمان بنے گا انشاءاللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اس وقت آپ کو پھر یاد دہانی کراؤں، ایک قوم ایک آواز اور کشمیر کی آواز بنوئی 2 ہیش ٹیگز ہیں، استعمال کیجئے تاکہ آج کے دن کو یادگار آپ بنا سکیں، معلوم ہو سکے دنیا کو کہ کشمیر کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں.